اللہ پر بھروسے کی کہانی، ایک عورت کی زبانی۔ میرا خاوند کسی وجہ سے لمبی مدت کے لیے غائب ہو گیا۔ اس وقت میں ایک کم عمر بچی کی ماں بھی تھی، جبکہ میرا ضعیف باپ بھی ہمارے ساتھ رہتا تھا۔ ہماری غربت اور مفلسی بھی انتہا کو تھی، اور اکثر اوقات ہمارے کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہوتا۔ اگر ایک وقت کا کھانا کھا لیتے تو دوسرے وقت کا کھانا میسر نہ ہو۔ ہم پھر بھی صبر کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ ایک رات کو تو بھوک اور افلاس نے ہمارا امتحان لیا، جو اس سے پہلے کبھی نہیں لیا۔ میری بیٹی کو بخار ہو گیا۔ بچی کا بخار اتنا شدید تھا کہ مجھے اپنی اور اپنے والد کی بھوک بھول گئی۔ ایسی بے کسی اور لاچاری پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بے قراری حد سے بڑی تو مجھے اللہ کا فرمان یاد آیا، بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ جی ناظرین، ہر قسم کی تکلیف، چاہے وہ بھوک کی ہو، بیماری، غربت یا افلاس کی، یا پھر کسی گناہ کی، کون ہے اللہ کے سوا جو ان تکلیفوں کو دور کرتا ہے؟ یہ سب سوچنے کے بعد میں اٹھی اور جا کر وضو کیا۔ واپس آ کر بچی کے ماتھے پر پانی سے بھیگی ہوئی پٹی رکھی اور اللہ کے حضور جائے نماز پر جا کھڑی۔ مختصر سی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی، پھر واپس آ کر اس کے ماتھے سے پٹی اتاری اور دوبارہ پانی میں بھگو کر رکھی، اور پھر اللہ کے حضور نماز ادا کی۔ نماز کے بعد دعا کی۔ یہ عمل میں نے بہت دفعہ دہرایا۔ میں یہ عمل دہرا ہی رہی تھی کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا باپ اور میں حیران ہو گئے کہ رات کے اس پہر ہمارے گھر کون آ سکتا ہے۔ میرے والد نے پوچھا، کون ہے؟ تو جواب آیا، میں ڈاکٹر ہوں۔ میں اور میرا والد ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے کہ اللہ نے ہماری مدد کی، اور میں بہت خوش ہوئی کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ میرے والد نے دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا، مریضہ کدھر ہے؟ ہم نے بچی کی طرف اشارہ کیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا، پرچی پر کچھ لکھا اور میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، لائیے میری فیس مجھے دیجیے اور میں چلتا ہوں۔ میں آہستگی سے بولی، ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس تو آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، جبکہ ہمارے گھر میں بہت دنوں سے کھانا بھی نہیں ہے۔ میرا یہ جواب سن کر ڈاکٹر غصے سے بولا، اگر پیسے نہیں تھے تو رات کے اس ٹائم مجھے فون کیوں کیا؟ مجھے کیوں بے آرام کیا؟ فون کا سن کر مجھے لگا ڈاکٹر غلطی سے ہمارے گھر آ گیا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا، ہمارے گھر تو فون ہی نہیں۔ تو ڈاکٹر بولا کہ یہ فلاں شخص کا گھر نہیں۔ میں نے بولا، وہ ہمارا پڑوسی ہے، ہمارے ساتھ والا گھر اسی کا۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑی دیر خاموش رہا اور پھر ہمارے گھر سے نکل کر اس شخص کے گھر چلا گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ڈاکٹر ہمارے گھر داخل ہوا، آنکھوں میں آنسو اور دھیمی آواز میں بولا، اللہ کی قسم تمہارے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہیں سنوں گا۔ میں نے ڈاکٹر کو اپنا پورا قصہ سنا ڈالا کہ میں کیسے بچی کے ماتھے پر پٹیاں باندھ رہی تھی اور کیسے اللہ کے حضور دعا مانگ۔ میری جیسے ہی بات ختم ہوئی، ڈاکٹر اٹھا اور گھر سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ہمارے لیے کھانا، بچی کے لیے دوائیں اور کچھ ضرورت کا سامان لے کر ڈاکٹر ہمارے گھر داخل ہوا، اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میری طرف سے
تم لوگوں کے لیے ایک تنخواہ مقرر ہے جو ہر مہینے تمہیں مل جایا کرے گی، اور یہ تنخواہ تب تک ملتی رہے گی جب تک میرا اللہ چاہے۔ جی ناظرین، یہ تھی اللہ پر بھروسے کی کہانی۔ میرے پیارے ساتھیو، جیسے بھی حالات ہوں، ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ بے شک اللہ کسی کی دعا رد نہیں کرتا۔ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی۔ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔